بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری کی جانب سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ معاملہ صدر اور سیکرٹری کا جو اختلاف ہے اس میں جو حامد خان گروپ ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے تھرو ایک پٹیشن لے کے جا رہا ہے، اور وہ آرٹیکل 26ویں ترمیم کے خلاف۔ اب سپریم کورٹ جو سب سے بڑا ادارہ ہے وہ تھرو سیکرٹری جنرل انہوں نے چیلنج کر دیا ہے آئینی ترمیم کو، اور اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ کتنا ضروری تھا۔ اور یہ خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ صدر حمایت میں کھڑے ہوں گے تو سیکرٹری جنرل سپریم کورٹ کے ہی پلیٹ فارم سے مخالفت میں کھڑے ہوں گے، جو بار بار بات کی جاتی تھی الیکٹڈ کابینہ۔ تو یہ الیکٹڈ سیکرٹری جنرل ہیں جو آج سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اور جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے ہیں وہ میں آپ سامنے شیئر کروں گا۔ ایک اہم کمیٹی کی سربراہی منظور علی شاہ صاحب نے معذرت کر لی تھی، اور اب وہ جمال مندوخیل صاحب کو دی گئی ہے، اس کی کیا وجہ بنی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے آج جو گفتگو کی گئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا عمران خان نے 2-3 چیزوں کے حوالے سے خود کو الگ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق، جو ان کے وکلا ہیں ان کے مطابق، عمران خان نے ایک تو بشرا بی بی کے خلاف کمپین کرنے والوں سے خود کو الگ کیا ہے، شہداء کا مذاق اڑانے والوں سے خود کو الگ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو خلیجی ممالک ہیں ان پر تنقید یا ان کا مذاق بنانے والوں پر بھی خود کو الگ کیا ہے۔ آج عمران خان نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل جو عمران خان کا ٹویٹ سامنے آیا تھا ان کی میڈیا اور وکلا سے جو گفتگو کا، آج جو ٹویٹ آیا ہے وہ کچھ ٹھنڈا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میٹھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو جو ان کی قیادت نے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، چونکہ آج بڑی تعداد میں GH کو حملہ کیس تھا تو اس میں عمران خان کے دوست بھی تھے، شیخ رشید بھی تھا، فواد چودھری بھی تھے، اسی طریقے سے زرتاج گل کی بھی ملاقات ہوئی۔ تو آج اکثر PTI کارکنان اور قیادت سے ملاقات ہوئی اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی دی گئی، چونکہ عمران خان کے پاس تو نہ ان کو ٹی وی، آج ان کی درخواست منظور ہوئی ہے TV کی بحالی کی، ان کو نیوز پیپر نہیں دیا جا رہا، تو ان کو تو باہر کی چیزوں کا نہیں پتہ کہ کس طریقے سے ملک کو دو پہ لگا دیا ہے ان لوگوں نے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو آج 6 ہفتے ہو گئے، ہمارے کئی لوگ ابھی بھی گمشدہ ہیں، یہ لوگ ڈی چوک اسلام آباد سے غائب کیے گئے ہیں، کسی قبائلی علاقے سے نہیں ہیں، حکومت ان کو کسی عدالت میں پیش کر رہی ہے، نہ ہی ان کو تلاش کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت ہمارے مطالبات اور مذاکرات کو لے کے کتنی سنجیدہ ہے۔ ہم نے آج گمشدہ افراد کے معاملے پر کمیٹی بنا دی ہے جس کی سربراہی سینئر وکیل قاضی انور کریں گے۔ ہم پرزور مطالبہ کر رہے ہیں کہ 26 نومبر کو جو ہمارے لوگوں پر سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں، 64 لوگوں کو زخمی کیا گیا اور 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور ہمارے جو درجنوں لوگ لاپتہ ہیں جن کا خدشہ ہے کہ وہ ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے قتل عام کی شفاف تحقیقات کی جائیں۔ یہاں تحقیقات تو کیا ہونی ہے، الٹا انہی مظلوم افراد کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کوٹلی ستیاں سے ہمارے 17 سالہ کارکن انیس شہزاد ستی کو شہید کیا گیا، پھر اس کے غمزدہ خاندان کو ہراساں کیا گیا کہ وہ اپنا کیس واپس لیں۔ یہی سب کچھ 9 مئی میں بھی کیا گیا تھا، جب ہم پر ہی گولیاں چلائی گئی تھیں، ہمارے 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور پھر پرامن نہتی عوام کو ہی دہشت گرد بنا دیا گیا، ان کے گھروں کا تقدس پامال کیا گیا، بے قصور افراد کو جیلوں میں ڈال کر ان کی زندگیاں برباد کی گئیں، میرے گھر میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ 9 مئی اور 26 نومبر پر شفاف جوڈیشل کمیشن بننا ناگزیر ہے۔ میں اس واقعے کو تب تک بھولنے نہیں دوں گا جب تک مظلوموں کو انصاف نہ مل جائے۔ میرے مطالبات جائز اور معقول ہیں لیکن حکومت ان پر سنجیدہ نہیں ہے۔ مجھے میری جماعت کے افراد سے ملوایا نہیں جاتا جو کہ میرا قانونی حق ہے۔ اگر حکومت نے اگلی نشست میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہ کی تو ہم مذاکرات کے عمل کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ بشرا بی بی کے خلاف کمپین کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ بشرا بی بی جو کہہ رہی ہیں وہ میری ذات کے لیے کہہ رہی ہیں۔ سنگجانی جیسے شوشے چھوڑ کر اصل معاملات سے توجہ ہٹائی جاتی ہے۔ ڈی چوک میں کارکنان کے ہمراہ پہنچنا بشرا بی بی کی کامیابی ہے جس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو تلقین کرتا ہوں کہ ہمارے مسنگ پرسنز کا معاملہ ہر سطح پہ اٹھائیں۔ پاکستان میں آمریت کا 10 سالہ پلان لایا گیا تھا جس میں 2 سال گزر چکے ہیں۔ یہاں جو جج یا پولیس والا ظلم کا حصہ بنتا ہے اس کو ترقی دے دی جاتی ہے۔
ہمایوں دلاور نے غیر قانونی فیصلہ دیا تو اس کو ترقی دے دی گئی، دوسری جانب راولپنڈی سرگودا کے ججز نے انصاف پر مبنی فیصلے دیے تو ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ وہ جو دہشت گردی عدالت کے جج سرگودا کے محمد عباس صاحب تھے اور اعجاز آصف صاحب تھے، یہاں سے ملک اعجاز آصف صاحب راولپنڈی کے، ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ ایسا کر کے ملک میں میرٹ اور قانون کی حکمرانی کو قتل کر دیا گیا۔ ملک میں موجود اس فسطائی نظام کے ہوتے ہوئے معاشی ترقی کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ معاشی خوشحالی کے لیے سرمایہ کاری ضروری ہے، اور سرمایہ کاری ملک میں اداروں کے اپنے حدود و قیود میں رہتے ہوئے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ملک میں بڑھتی دہشت گردی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے، اور افسوسناک امر تو یہ ہے کہ اس کے تداروں کے ذمہ داران کی ساری توانائیاں اور وسائل ہماری جماعت کو دیوار سے لگانے میں صرف ہو رہی ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ اپنی ذاتی اناؤں اور وقتی مفادات سے ہٹ کر ملک کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کا سوچا جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے آج گفتگو کی گئی ہے۔ وہیں پہ جو ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے اس معاملے کو اٹھایا وہ 26ویں ترمیم کا ہے، اس کے بعد پھر حامد خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، پھر مخدوم جو ہیں مخدوم علی خان صاحب ہیں اور جو باقی سینئر وکلاء ہیں ان کی جانب سے۔ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 2 عہدے ہیں، ایک صدر کا عہدہ ہے اور ایک سیکرٹری جنرل کا عہدہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے 53 سینئر جو وکلاء ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے خط لکھا صدر کو اور کہا کہ آپ نے جو 26ویں یعنی ترمیم کی حمایت کی ہے آپ نقصان کر رہے ہیں اور آپ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، جس کا پھر جواب بھی دیا صدر سپریم کورٹ بار نے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ بار کی جانب سے پریس ریلیز جاری ہوتی تھی، اب صدر سوائے صدر کے اور سمپل لکھا جاتا ہے فرام پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار، چونکہ باقی تو ان کے ساتھ اکثریت نہیں ہے۔ اب یہ جو سیکرٹری ہیں سلمان منصور، یہ حامد خان گروپ کے ہیں اور یہ بھاری مارجن سے انتخابات جیتے۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس گروپ کا صدر اس کو ہرا دیا گیا، سیکرٹری جنرل جیت گیا اور بھاری ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ ان کی جانب سے یہ آج پٹیشن دائر کی گئی ہے، سلمان منصور ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے، دی کانسٹیٹیوشن 26 امینڈمنٹ ایکٹ، دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر امینڈمنٹ ایکٹ اینڈ دی سپریم کورٹ نمبر آف ججز امینڈمنٹ ایکٹ۔ اہم بات یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہیں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو چیلنج کیا گیا ہے، سپریم کورٹ نمبر آف ججز کو چیلنج کیا گیا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو 26ویں یعنی ترمیم ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ جو ان کی جانب سے پریئر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ڈکلیئر دیٹ دی کانسٹیٹیوشن 26 امینڈمنٹ ایکٹ 2024 از انکانسٹیٹیوشنل الٹرا وائس وائڈ ایب انیشیو اینڈ آف نو لیگل افیکٹ، اینڈ ڈکلیئر دیٹ سیکشن 7, 10, 14, 17, 21 and 27 of the Constitution 26 Amendment Act 2024 along with the provisions amended thereby and violative of the purported amendment as unconstitutional and violative of the salient feature of the Pakistan fraud on the Constitution and therefore ultra vires the Constitution powers and competence of Parliament under Article 239 void ab initio of no legal effect۔ کہ ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ جو 26ویں یعنی ترمیم ہے اور اس کے یہ سیکشن ہے یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے، اور یہ جو سپریشن آف پاور یا جو سیلینٹ فیچر ہیں آئین کے یہ ان کے برخلاف ہے، اور پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے 239 آرٹیکل کے تحت اس کے برخلاف ہے۔ اسٹرائک ڈاؤن آل ایکٹس، ڈیسیجنز، نوٹیفیکیشنز، اپوائنٹمنٹس، پروسیڈنگز ایز ویل ایز دی سپر اسٹرکچر بلٹ دیئر آن بائی اینی پرسن، اتھارٹی اور باڈی any statute that are based on or derive authority under the Constitution 26 Amendment is as being void ab initio، کہ جو 26 یعنی ترمیم کے نیچے جو کچھ ہوا سب کا عدم قرار دیا جائے۔ ڈکلیئر دیٹ دی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر امینڈمنٹ ایکٹ 2024 اینڈ دی سپریم کورٹ نمبر آف ججز امینڈمنٹ ایکٹ 2024 الٹرا وائس آف دی کانسٹیٹیوشن وائڈ اب انیشیو اینڈ آف نو لیگل افیکٹ، ان 2 قوانین کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ Declare that the Judicial Commission of Pakistan appointment of judges rules 2024 as ultra vires the Constitution۔ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو رولز بنائے گئے ہیں وہ تمام کے تمام بھی ان کو بھی چیلنج کیا گیا، ان کو بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ریسٹرین دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انڈر آرٹیکل 175(8) amended by the 26 constitutional amendment
کہ اس کے تحت یہ جو بنائی گئی ہے اس کو بھی روکا جائے فرام ہولڈنگ اینی میٹنگ، ٹیکنگ اینی ایکشن، میکنگ اینی اپوائنٹمنٹس اینڈ آر پاسنگ اینی آرڈر پرسوئنٹ ٹو اتھارٹی گرانٹیڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن 26th امینڈمنٹ اور دی سپریم کورٹ نمبر آف ججز ایکٹ 2024 کہ جوڈیشل کمیشن کو روکا جائے کہ وہ کوئی اور تقرری، یعنی کہ یہ جو ہائی کورٹ کے ججز کی تقرریاں ہو رہی ہیں اس سے بھی روکا جائے. گرانٹ سچ فردر ایڈیشنل اور الٹرنیٹیو ریلیف ایٹ دی آنریبل کورٹ میں ڈیم فٹ اینڈ پراپر ان دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دی کیس. وہ خود اس میں وکیل ہیں، سید رفاقت حسین شاہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہیں، اور سلمان منصور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سینئر وکیل ہیں، اور ان کا آفس بھی جو ہے وہ حجویری کمپلیکس لاہور میں ہے جہاں پر ہمارا آفس ہے، اور مزنگ روڈ لاہور پر ہائی کورٹ کے پاس. اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں سلمان منصور صاحب، ان کی جانب سے یہ بہت اہم درخواست دائر کی گئی ہے، اور یہ 23 صفحات پر مشتمل درخواست، اور اس میں یہ تمام چیزیں چیلنج کی گئی ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو سلمان منصور صاحب ہیں وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ہیں، وہ 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور صدر 26ویں ترمیم کے حق میں ہوگا. تو اس وجہ سے وہ جو سپریم کورٹ کا ایک وزن تھا وہ اب کافی حد تک ختم ہو گیا. جو بات کی جاتی تھی، چونکہ ایک طرف 6-7 سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان بار کونسل کے ممبران کھڑے ہیں، انہوں نے بھی پٹیشن دائر کی ہے، تو پاکستان بار کونسل بھی ڈیوائیڈ ہوگی، وہ بھی الیکٹڈ ممبر ہیں. یا سیکرٹری، نائب صدور وغیرہ وہ آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں، صدر اور کچھ نائب صدور اور ایگزیکٹو ممبران حق میں کھڑے ہیں، تو سپریم کورٹ بار بھی ڈیوائیڈ ہو گئی. باقی بار ایسوسی بار کونسلز پہلے ہی آئینی ترمیم کے خلاف کھڑی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت بڑی پیش رفت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کی گرتی دیوار کو یہ آخری دھکا ہے جو سلمان منصور نے آج دیا ہے. وہیں پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ پروموشن کمیٹی کی تشکیل دی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ کی پروموشن کمیٹی کے سربراہ پہلے تھے وہ، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے معذرت کر لی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا وہ پروموشن کمیٹی کے سربراہ نہیں رہنا چاہتے. چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی پروموشن کمیٹی کو دوبارہ تشکیل دے دی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں عدالت عظمیٰ کی پروموشن کمیٹی دوبارہ تشکیل دے دی ہے. پروموشن کمیٹی کے ممبران میں رجسٹرار سپریم کورٹ اور ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمن ڈپارٹمنٹ سلیکشن شامل ہیں، اور یہ 3 رکنی کمیٹی ہے جو ذمہ داری جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو دے دی گئی ہے. منصور علی شاہ صاحب نے معذرت کر لی ہے، پہلے وہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے، بہت اہم کمیٹی ہے، وہ اس کے سربراہ تھے، انہوں نے معذرت کی ہے، اور ان کی معذرت کے بعد پھر مندوخیل صاحب کو اس کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.